محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ جو خاص طور پہ یہ جو پچھلے 2-3 مہینے گزرے ہیں، ان 2-3 مہینوں کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے، تو اس سے بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں اور اس میں ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم بحیثیت امت کے ہمارا آج کیا مقام ہے، ہمارا کیا کردار ہے، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم نے کیا انویسٹ کیا اپنے آپ پر۔ تو ابھی جب میں اسٹوڈیو میں داخل ہوا نا، تو میں نے دیکھا کہ وہ چینل پہ غزہ کی صورتحال چل رہی ہے، تو میں نے کہا یار ہم لوگوں نے لگتا ہے ایسا ہے کہ صرف اب یہ بس میڈیا پہ رہ گیا، ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ 24,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور سچویشن بالکل دیکھی نہیں جا رہی۔ لیکن دیکھیں، سب کچھ نارملائز ہو گیا، ہم سب نے چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا، لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ میں اکثر کہا کرتا تھا نا، شروع میں بھی کہتا تھا کہ بھائی جوش سے کام نہ لو، ہوش سے کام لو، سمجھداری سے کام لو، اور جو ہے وہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ اور یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوا، آج آپ دیکھیں بالکل سب، ہر بندہ نارمل ہو چکا ہے، ہر جگہ وہ سب نارمل ہو چکے ہیں، سارے اپنی اپنی دنیا میں جا چکے ہیں، اپنی زندگیاں، اپنے کام کاج شروع کر دی ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ہم کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ احساس کتنی جلدی سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی دی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، اور آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، آپ پوری دنیا کا بادشاہت اللہ آپ کو دے دے، کیا آپ دیکھیں فرعون کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، حامان کے ساتھ کیا ہوا، شداد کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے سامنے ہے۔ تو بادشاہت بھی اگر پوری دنیا کی آپ کے پاس ہو تو ایک دن بھی اس کا بھی خاتمہ ہے، اور موت کے ساتھ تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو 60 70 80 سال کی زندگی ہے، آپ اس 60 70 سالہ 80 سالہ زندگی کے اندر تھوڑا سا وقت تو امت کے لیے، امت کی فلاح کے لیے نکالیں۔ آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیا ہم نے اس طرف نہیں سوچنا کہ بھئی میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی طرف لگاؤں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاؤں، امت کی سربلندی کے لیے لگاؤں، اپنے آپ کو ایک بامقصد زندگی دوں۔ میری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بھائی مقصد کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، یہ تو سب ٹھیک ہے، ضروریات ہیں آپ کی اور میری، ہم نے اپنی زندگی کو چلانا ہے، لیکن کچھ وقت تو ہمیں اپنے آپ کو دینا ہے نا، اور امت کو دینا ہے۔ اگر ہم اجتماعی طور پر کچھ فیصلے کر لیں، پہلے تو دیکھیں انفرادی طور پہ فیصلے کرنے ہوں گے اور اس کے بعد اجتماعی طور پہ کرنے ہوں گے۔ انفرادی طور پر یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذات سے پہلے ایک عہد کرے کہ یار میں اپنی زندگی کو ٹھیک کروں گا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، میں اپنے معاملات کو ٹھیک کروں گا، میں اپنی سوچ کو ٹھیک کروں گا، میں اپنی فکر کو ٹھیک کروں گا۔ دیکھیں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا، توبہ تو انسان کسی وقت بھی کر سکتا ہے، تو توبہ کیوں نہیں، توبہ کرنی ہی نہیں کرنی ہم نے، تو توبہ کریں۔ جب توبہ آپ کرتے ہیں تو آپ پھر اپنی ذات کے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ بھئی میں نے جو ہے اب یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے اور میں نے اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنانا ہے۔ تو آپ دیکھیں انشاءاللہ اسی وقت سے جو ہے وہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگی تو کم سے کم یہ تو ہو جائے گا کہ بھئی میں نے اور آپ نے محنت کی، میں نے جو ہے کم سے کم یہ ہوگا کہ بھئی جتنا ہماری بساط تھی جتنی ہماری جو ہے، جتنا ہمارا ڈومین تھا اس میں رہتے ہوئے ہم نے کام کر لیا، ہم نے محنت کر لی،
اور نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ تو اللہ نے دینا ہے نا. تو ہر آدمی اگر اپنی ذات سے کوشش کرے گا تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر تبدیلی لے کے آئیں گے. اور تبدیلی کا سفر جو ہے وہ انسان کس سے شروع کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے اپنی ذات کو نمونہ بنا کر پیش کیا، اور پھر آپ نے تیار کیا صحابہ کرام کو، صحابہ کی جماعت، اور پھر اس جماعت نے، دیکھیں تھوڑی سی جماعت تھی، مٹھی بھر مسلمان تھے، کیسے انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب لے آئے. اور وہ انقلاب کیسا تھا؟ انقلاب جو تھا وہ لوگوں کی فکر کو، سوچ کو، نظریے کو، زاویے کو بدل دیا. اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیلنجز نہیں تھے؟ آپ کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑا؟ ہر قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا آپ کو. آپ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کی زندگی تو چیلنجز، مسائل، پریشانیاں، ایشوز، اور آپ کے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کی حرکت، حربہ استعمال کیا گیا، لیکن آپ ثابت قدم رہے. آپ نے اپنے صحابہ کی جماعت کی تیاری کی، اور ان کو دیکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو، حضرت یاسر کو، اور حضرت عمار کے والد کو. تو جب تکالیف کی انتہا ہو گئی تو پھر بھی آپ نے فرمایا اصبر یا آل یاسر، کہ صبر کرو اے آل یاسر. تو آپ نے کس طرح سے صبر کی تلقین کی اور تربیت کی. تو اس کا آپ نتیجہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انقلاب لے کر آتے ہیں، اور وہ انقلاب جو لوگوں کے جسموں کے اوپر نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دلوں کے اوپر تھا، ایسا انقلاب. اور ایک پیسفل انقلاب تھا، وہ پرامن. اور اسی کو ہم نے اسوہ بنانا ہے. جب معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہر طرف آپ دیکھیں معاملات خراب ہیں، تو اب سرے کو ڈھونڈنا ہے، اور اس سرے کو تلاش کر کے پھر وہاں سے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر وہاں سے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ ہے ایجوکیشن، علم. ہماری پہلی وحی جو ہے وہ اقرا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو. تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، پڑھائیں گے نہیں، اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں 5 سال کے لیے جو بھی حکومت بنے، 5 سال کے لیے سب چیزیں سائٹ پہ کر دیں، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ ہم نے 5 سال کے اندر اس ملک کا ہر بچہ، ایک ایک بچہ جو ہے وہ اسکول جائے گا. ہم نے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، ہم نے تعلیم بالغاہ کا بھی اہتمام کرنا ہے، اپنے بڑوں کو بھی پڑھانا ہے، ہم نے ہر ایک کو پڑھانا ہے، اور ہم نے بس پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے. 5 سال تک کوئی اور کام نہ کریں. آپ صرف آپ ایک کام کر دیں کہ تعلیم کے اوپر فوکس کریں، اور ایجوکیشن کے اوپر. اور تعلیم بھی وہ جس کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کی، یہ نہیں کہ صرف آپ نے ہر قسم کی تعلیم دینی ہے، پڑھنا لکھنا سکھانا ہے، ہنر سکھانے ہیں، اور سائنس کی بھی تعلیم دینی ہے، دینی تعلیم بھی ہو. دین کی تعلیم تو ہر چیز کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. قرآن کی تعلیم کو جو ہے لازمی قرار دینا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسے انقلاب نہیں آتا. بالکل بہترین انقلاب آئے گا جب قوم پڑھ لکھ جائے گی، باشعور ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے انقلاب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.